اب ہم لوگ پاکستان کی سائڈ کی طرف تھوڑا آئیں, تھوڑا بیٹنگ کی طرف آتے ہیں. اب اوپننگ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ابھی بابر رضوان واپس آ گئے ہیں, انہوں نے سائم ایوب کو ٹرائی کیا, لیکن اب لگ رہا ہے کہ بابر رضوان شاید واپس آ جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی دو صحیح جوڑی ہے, یا پھر سائم کو آنا چاہیے کیونکہ اعظم خان کی خاص پرفارمنس نیچے نہیں آ رہی؟ تو آپ کے خیال سے کیا اوپننگ کمبینیشن ہونا چاہیے؟ جی ہاں, دیکھیے اس میں یہ بالکل بات ہے کہ جب ابھی ایک ساتھ دونوں آ گئے تھے تو بہت اچھی بیٹنگ کی دونوں نے, رضوان اور بابر نے ونس اگین. اور پھر وہ کافی کرٹکس کا جو خیال تھا کہ اسٹرائک ریٹ ان کا کم ہے, لیکن یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں جب ایک اچھی پارٹنرشپ ہو جاتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سجیشن کسی کی طرف سے آیا تھا کہ اگر محمد رضوان اور عثمان خان کو بھی کھلا دیں, بیکاز دا تھنگ از کہ دیکھیے سائم ایوب کو میں سمجھتا ہوں کرسٹن کو بڑا کام کرنا پڑے گا. سائم ایوب کا جو میں دیکھتا رہا ہوں وہ یہ کہ باؤنڈری وہ کراس نہیں کر پاتے. اچھی انٹرنیشنل میچز جب وہ کھیل رہے ہیں تو مشکل سے وہ 1 یا 2 چھکے لگا سکیں. جو شاٹ مارتے ہیں وہ اکثر باؤنڈری پہ کیچ ہو جاتے ہیں. تو ان کو ایک اسٹرینتھ, ان کو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے انٹرنیشنل کرکٹ کا کہ فیلڈرز کہاں کھڑے ہوئے ہیں, کس طرح وہ ایک اپنی پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں پہنچ جائیں گے, ان کو آؤٹ کر دیں گے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج سائم کے لیے ہے کہ ابھی انٹرنیشنل کرکٹ میں ایکسپوجر ہے, لیکن نیا تو بہت زیادہ پریشر بھی ہوگا ان پہ. سیم فار اعظم. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کل بابر اور رضوان ہی کر لیں, لیکن اگر خدا نخواستہ وہ نہیں کر پاتے تو نو ہارم ان ٹرائنگ عثمان, آئی تھنک. جی ہاں, اور جیسے سر نے بولا عثمان خان اور محمد رضوان اوپن کر چکے ہیں ملتان سلطانز کے لیے بھی, تو یہ کافی اچھا بانڈ بھی بنا ہوا ہے ان کا آلریڈی. اچھا چلیں, عثمان خان کی ہم نے بات کی, وہ تو آپ کھیلیں گے کیونکہ انہوں نے لاسٹ میچ میں کافی اچھا پرفارم کیا تھا. ہم آتے ہیں اعظم خان کی بات کرتے ہیں. انہوں نے 2 کیچز چھوڑے تھے لاسٹ میچ میں, اور پھر بیٹنگ بھی ان سے اچھی نہیں ہو رہی. تو آپ کے خیال سے اعظم خان کو ہمیں کھلانا چاہیے ابھی یو ایس اے کے اگینسٹ؟ یو ایس اے کے اگینسٹ آپ چانس لے سکتے ہیں. اگر یہی گیم اگر کسی بڑی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ یا انڈیا, آئی وونٹ, تو پھر یو ایس اے کے اگینسٹ وہ پرفارم کر لیں اور پھر نیکسٹ میچ آپ کا انڈیا کے خلاف ہے, تو پھر تو وہ آپ کو پرابلم کر دے گا, کیونکہ پھر بمراہ آئیں گے سامنے سے, وہ 140 پہ کرائیں گے, اعظم خان کو ہلا نہیں جائے گا. پھر ہو سکتا ہے بابر وہی ریمارک نہ بول دیں, گینڈا وینڈا ان کو کچھ نہ بول دیں. تو پھر کیا کہنا نہیں چاہیے تھا ویسے بابر کو, یہ زیادتی ہے, کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ان کو لگتا ہے. ہاں تو دیکھیں اس میں ایک بات کہوں گا کہ تھوڑا سا اعظم کے فیور میں, اعظم کی کرکٹ کو میں نے کافی فالو کیا ہے. میں ایک دو دفعہ معین خان اکیڈمی میں بھی گیا, میں نے ان کو دیکھا تو ہی ورکس ریئلی ہارڈ ایٹ ہز فٹنس. وہ اوبیسٹی کے شکار ہیں, یعنی وہ یہ نہیں کہ ہی از سالڈ فیٹ ہے, وہ اوبیسٹی کا شکار ہیں, جس کو بہت سے دنیا میں آپ کو پتا ہے میجر پرابلم کے طور پہ. مسلسل ان کو میں نے دیکھا کہ اسٹیئر سے اترنا چڑھنا اتنی زیادہ, اور پھر کئی راؤنڈ دینا. از اے ویری فٹ پرسن, ہی ورکس آن کرکٹ, اینڈ وہ جینوئنلی ظاہر ہے کہ بالکل پریشان تھے. ایک آدھ دفعہ میری بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آئی فیل کہ 1-2 اننگ چاہیے جس میں اگر کلک کر جاؤں تو میں بالکل اس کے بعد وہ کانفیڈنس آ جائے گا. تو ایک ڈس ایڈوانٹیج میں ضرور کہوں گا کہ اس طرح کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رضوان سے کیپنگ کرانی چاہیے, لیکن اعظم کا یہ مسئلہ ضرور ہے کہ آؤٹ فیلڈ کے فیلڈر نہیں ہے. وہ کہاں ان کو کھڑا کریں گے, یا تو ان کو کلوز پوائنٹ یا گلی وغیرہ میں کھڑا کریں تو وہ الگ بات ہے. لیکن آئی تھنک کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اعظم اس طرح کا پلیئر ہے. ایک انگلینڈ کا ایک پلیئر تھا 70s میں, کولن ملبرن, وہ اعظم خان سے بھی زیادہ فربند نام تھا. ابھی بھی ہے ویسٹ انڈیز کے پاس رحیم کارنول, ایگزیکٹلی. لیکن کولن ملبرن از بیٹسمین, اور جب وہ آئے تھے تو اس زمانے کی ورلڈ پریس نے 1970s میں کولن ملبرن کا بڑا مذاق اڑایا تھا. لیکن وہ اتنا ہارڈ ہٹر تھا کہ جو کبھی فیلڈر ان کی ہٹ کی لائن میں آ جاتے تھے نا, وہ زخمی ہو جاتے تھے. سچ اے فیئرس ہٹر ہی واز. تو وہ لٹرلی شروع کے 6 ٹیسٹ میں اتنا اچھا نہیں کھیلے کہ وہ بہت اچھے فرسٹ کلاس ریکارڈ سے آئے تھے, لیکن اس کے بعد ان کی سکسیس بڑی زبردست تھی. جب وہ ایک اننگ کھیل گئے 94 کی, اس کے بعد ہی اسٹارٹڈ. تو آئی تھنک کہ اعظم کا بھی, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, سائیکولوجیکل وہ پریشر اعظم پہ سے ہٹے گا اگر ایک اچھی اننگ کھیل گئے. اور ویسٹ انڈیز میں اعظم کا ریکارڈ بہت اچھا کیریبین پریمیئر لیگ میں, لیکن اگین جس طرح کے حمزہ کہہ رہا ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کیا ہے, یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اپوزیشن کیا ہے. مطلب ظاہر ہے. اچھا سر, میں اسی بات پہ آپ کے آنا چاہوں گا, تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا یہ کہ ٹھیک ہے آپ نے بولا کہ انہوں نے اراؤنڈ دا ورلڈ بڑا اچھا کھیلا ہے, لیکن جو ہم لوگ لیگز میں دیکھتے ہیں وہاں پر ہمیشہ آپ کو ایک ایسا بالر مل جاتا ہے جس پہ آپ ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں. تو اعظم خان کا بھی میں نے جو فالو کیا ہے ڈفرینٹ لیگز میں, وہ ایک بالر جیسے عامر کی اب اتنی اسپیس نہیں ہے, تو عامر کے خلاف وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں, لیکن اگر کوئی زیادہ تیز پیسر آ جائے اور ان کو باؤنسر کرائے تو ان کو تھوڑا موو کرنے میں ایشو ہوتا ہے. تو یہ تو ایک ایشو ہے. اگر آپ کو, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر چھوٹی ٹیم کے
اگینسٹ ابھی آپ آئرلینڈ کے اگینسٹ انہوں نے بڑا اچھا کھیلا, وہ پیسرز کی وہ پیس بھی کم تھی تو انہوں نے آ کے آرام سے میچ فنش کر دیا. حسنین کو بھول کے پھر وہ جب انہوں نے سوئچ کیا تو کوئٹہ گلیڈیٹر سے, لیکن وہی سیزن میں وہی تو میں حسنین کو انہوں نے بہت مارا تھا. اور وہی ہے نا, وہ ایک بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اب یہی انڈیا آئے گی آپ کے پلان کرتے ہوئے آئے گی. آپ کو یاد ہے فخر زمان نے چیمپئنس ٹرافی میں انڈیا کے اگینسٹ بہت اچھا کھیلا. ایشیا کپ آیا 2018 پلان کر کے آیا اگینسٹ فخر زمان, اور وہ پھنس گئے. کوئی بھی انٹرنیشنل ٹیم ہوتی ہے وہ پلان کر کے آتی ہے, ہر پلیئر کے حساب سے پلان کر کے آتی ہے. ان کے پاس فیلڈنگ پلان ہوتا ہے, ان کے پاس بالنگ پلان ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح کی اس کی اسٹرینتھ اور اس کی ویکنیسز کیا ہیں. آج کل کی کرکٹ بہت فاسٹ ہے. اور ابھی تو وہ مارک ووڈ کو دیکھ کے آ رہے کہ مارک ووڈ نے ان کو کیسی بالنگ کرائی اعظم کو, اور تو پھر یہ سب بمراہ محمد سراج کو دیکھ کے آئیں گے. جو اسیس کیا گیا ہے جو ابھی ورلڈ کپ میں جو جہاں پہ ہم نے کھیلنا ہے, اسی طرح کی پچز ہیں, ڈراپ ان پچز اسی طرح سے بہیو کر لیے تو وہ فٹ ان نہیں ہوتے. اس سچویشن میں فٹ ان نہیں ہوتا ہے. ابھی ان کو تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے. پاکستان جو جیسے بابر نے کہا کہ ہمیں ایک وکٹری کی ضرورت ہے. کون سا ویٹ کرنے کو بول رہے ہیں آپ؟ سوری ایسی مذاق میں بول رہا ہوں. اچھا اس میں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک راشد لطیف صاحب نے ایک پوائنٹ دیا تھا, آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم, کہ گیری کرسٹن کو ذرا پہلے لانا چاہیے تھا. عین وقت پہ آن دا ایو آف دس ورلڈ کپ جس طرح ان کو لایا گیا ہے تو نیچرلی وہ ٹھیک ہے اپنے طور پہ وہ پلیئرس کو دیکھ رہے ہوں گے, بہت پروفیشنل کوچ ہیں اور یقیناً کر رہے ہوں گے, لیکن ایسے پلیئرس کے ساتھ اعظم کے, سائم ایوب کے, یا ایون شاہین شاہ افریدی کو بھی بعض بولنگ میں پرابلم ہو رہا ہے, نسیم شاہ کو, ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. جب وین یو آر انٹرنگ اے ورلڈ کپ ان کو ڈیفینیٹلی یہ کرنا چاہیے تھا کہ کرسٹن کم از کم ہماری ٹیم کو 15-20 دن پہلے جوائن کرتا کہ تھوڑا سا اس طرح کے گروپ میں آ جائے. اب اتنے شارٹ اس میں کہ ایک میچ کا وہ ہے, یہ ذرا میں خیال وہ تو پھر آئی پی ایل میں وہ آلریڈی ان کا کانٹریکٹ تھا تو وہ چھوڑ کے تو نہیں آ سکتے نا. وہ یہ تو پی سی بی کا ایک ہے کہ انہوں نے وہی پلیئر وہی کوچ سلیکٹ کیا جو آئی پی ایل میں آلریڈی کانٹریکٹڈ ہے, تو یہ ایک پرابلم ہو گئی. تو سر آپ کو لگتا ہے اعظم خان کو پہلے میچ میں کھلائیں یا پھر بیٹھانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس اے کے خلاف ٹرائی کرنا چاہیے, اور پھر اگر وہ پرفارم کر گئے اور پھر انڈیا کے اگینسٹ میں وہ چل پائیں گے. لیکن ہو سکتا ہے وہ گروپ میں آ جائیں انڈیا کے خلاف. یہ بھی یہ ہے کہ کانفیڈنس آ جائے اور پھر انڈیا کے اگینسٹ کچھ کر سکیں. چلیں اب یہ تو بات ہو گئی, اور ابرار اور شاداب کی بھی ہم نے بات کر لی. اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نیچے کی طرف آئیں, ہمارے پاس عثمان خان ہے, پھر فخر زمان ہے. اگر اعظم خان کو بھی ہم کھلاتے ہیں تو افتخار احمد کو آپ کون سی پوزیشن پہ رکھیں گے, نیچے رکھیں گے یا شاداب کو تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں گے؟ کیونکہ شاداب کو ابھی دیکھا تھا ہم نے لاسٹ میچ میں نمبر 5 پہ آئے تھے, لیکن وہ بیٹنگ اچھی نہیں کر پا رہے جتنا پی ایس ایل میں کرتے ہیں. تو آپ کیا بولیں گے کہ شاداب اوپر آئے افتخار سے یا پھر نیچے ہی رہے؟ ہاں نہیں آنیسٹلی مطلب میں اب پرسنل اوپینین آپ پوچھیں گے تو میں تو شاداب کو کھلانے کے حق میں نہیں ہوں. اچھا, آپ کل کے میچ میں بالکل نہیں کھلاؤں گا میں. اچھا یہ ایک بات یہ دیکھیں نا, یہ بہت زبردست کرٹیسزم ہو رہا ہے پورے پاکستان میں کہ ایک مسٹری اسپنر ابرار بیٹھا ہے, وہ ہمارے لیے مسٹری بنا ہوا ہے, کب کھلائیں گے اس کو؟ مطلب دس از دا ٹائم. اگر ایک آدمی کو آپ ایکسپوجر نہیں دیں گے, اور اس کا ابھی انہوں نے بتایا تھا کہ ریسنٹلی بھی ڈومیسٹک میں اتنی اچھی پرفارمنس کی 11 کے ایوریج سے انہوں نے وکٹ لیے, تو آئی مین اس کو کب انڈکٹ کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے جو اسپننگ جو پارٹ ٹائم اسپنر ہیں, اگر کہیں سائم ایوب کھیل جاتا ہے کوئی, یہ لوگ بھی اسپن کرتے ہیں, تو یہ ڈیفینیٹلی افتخار وغیرہ ان لوگوں کو کرنا چاہیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کل شاداب کی ڈیفینیٹلی کوئی جگہ نہیں بنتی. میں نہیں سمجھتا ریسنٹ فارم میں ایک آدھ ٹھیک ہے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر اچھے فیلڈر ہیں کبھی ان کا اچانک فارم آ جائے, لیکن آئی تھنک یو ایس اے کی خلاف وی کین افورڈ ٹو ڈراپ. سر ابھی لگتا ہے ان کے اوپر قسمت مہربان ہوئی ہے. اماد وسیم انجرڈ ہو گئے, وہ آٹومیٹکلی چوائس بن گئے. کیپٹن ایک ذرا کانفیڈنس ہونا چاہیے. اب آئی تھنک وہ کھیل لیں گے, وہ آٹومیٹکلی چوائس بن سکتے ہیں. اسی طرح ابرار کو بھی چانس مل سکتا ہے.